بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے ویڈیو میں میں یہ واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ کون سا علم حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام کی روح کیا ہے؟ اسلام کی روح علم ہے، اس لیے علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ کون سا علم حاصل کرنا فرض ہے؟ وہ علم جس سے انسان خدا کو جان اور پہچان سکے، رسول کی رسالت اور ہدایت سے واقف ہو، آخرت اور حشر و نشر کے بارے میں اس کا یقین پختہ ہو، اسلامی عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے بارے میں یہ جان لے کہ اس کو کیوں ادا کرنا ہے اور کیسے ادا کرنا ہے۔ بنیادی اسلامی اخلاقی باتوں سے واقف ہو جائے، پاکی، ناپاکی اور حرام و حلال کا علم ہو، اور اپنی روزانہ کی زندگی، گھریلو اور سماجی معاملات اسلام کی روشنی میں کیسے گزاری جائے، ان باتوں کا علم حاصل کرنا لازمی ہے۔ اسلام کا اتنا علم ہر مسلمان مرد و عورت، بچے اور نوجوان کو جاننا ضروری ہے۔ اس لیے ان باتوں کا علم ہمارے نظام تعلیم اور نصاب تعلیم کا لازمی حصہ ہونا چاہیے۔ جو لوگ مسلمانوں میں بچوں کا اسکول چلاتے ہیں، یعنی مسلم مینجڈ اسکول ہے، جس کی انتظامیہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، انہیں اپنے نظام تعلیم اور نصاب تعلیم میں جہاں حساب، انگریزی، ہندی، اردو، سائنس اور سوشل سائنس کے پڑھانے پر زور دینا ضروری ہے، وہیں قرآن پاک، عقائد، عبادات اور اخلاقی تعلیم، نیز سیرت رسول اور سیرت صحابہ اور ابتدائی فقہ کو بھی نصاب میں شامل کرنا چاہیے۔ ان سبجیکٹس کو پڑھانے کے لیے باضابطہ مخصوص گھنٹی ہونی چاہیے اور لائق استاد ہونا چاہیے، اور ان کا امتحان بھی لیا جائے اور اس کا نمبر ان کے گریڈ اور ڈویژن میں جوڑا جائے، تاکہ بچے اور گارجین دونوں اس پر دھیان دیں۔ 8ویں کلاس تک اتنی تعلیم دے دی جائے کہ بچے دین کی بنیادی باتوں سے اچھی طرح واقف ہو جائیں، اور صرف تعلیم پر ہی نہیں بلکہ عملی ٹریننگ پر بھی توجہ دی جائے۔ جو بچے کسی ایسے ادارے میں پڑھتے ہیں جہاں اس کا باضابطہ نظم نہیں ہے، وہاں گارجین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے گھر میں ایسا نظم کریں کہ بچوں کو بنیادی دینی تعلیم دلائی جا سکے۔ قرآن پاک میں اللہ نے ہدایت کی ہے کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں یعنی بیوی اور بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس کا واحد ذریعہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، اور اس اطاعت کے لیے یہ علم اور ایمان ضروری ہے۔
لہذا بچوں سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انہیں دنیا میں بھی کامیاب بنایا جائے اور آخرت میں بھی کامیاب بنایا جائے۔ اگر ہم نے اتنا کر دیا تو گویا ہم نے اپنے ماں باپ ہونے کا حق اور فرض ادا کر دیا۔ تو آئیے پورے ایمانی شعور کے ساتھ اپنی ذمہ داری نبھائیں اور اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ اور اچھی سے اچھی تعلیم دلائیں، مگر اپنی جڑوں، اپنے دین، عقیدے، عبادات، اخلاق اور زبان و تہذیب کو نہ بھولیں اور نہ چھوڑیں۔ اگر آپ اتنا کر لیتے ہیں تو آپ بھارت میں اپنے بچوں کے دین و ایمان کو محفوظ کر لیں گے، اور اس طرح اللہ نے بچوں کی شکل میں جو جنت کے پھول آپ کو عطا کیے ہیں ان کا حق ادا کر پائیں گے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس بات کی توفیق ہر مسلمان والدین کو دے تاکہ وہ اپنے بچوں کی دینی اور دنیاوی دونوں کی بہتری اور بھلائی کے لیے ایسا نظم کریں تاکہ وہ بچے ایمان و اسلام کے ساتھ دنیا میں زندگی گزاریں اور ساتھ ساتھ علم کے میدان میں آگے بڑھ کر عظیم الشان کارنامہ انجام دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے۔ خدا حافظ۔ شکریہ۔ جزاک اللہ۔ ابو ذر کمال الدین کو اجازت دیجیے۔